حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بارگاہ خداوندی میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل دونوں میں سے ایک یا دونوں کے ذریعے دین اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، بالخصوص عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو مسلمان کر کے دین اسلام کو عزت دے۔ اور پھر تاریخ نے بتایا کہ کیسے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار ڈر گئے اور کیسے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ یاد رہے، اس سے پہلے مسلمان کھلے عام اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، اب کھل کر اپنے ایک یعنی واحد اللہ کی عبادت کرو۔ کفار کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے سے بھی زیادہ بہادر ہو چکے تھے، اپنا ایک الگ ہی مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ جب ایک انسان سچے دین پر قائم ہو تو نہ وہ ڈرتا ہے اور نہ ہی گھبراتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں روشنیاں نہیں ہیں، اصل روشنی تو دین اسلام ہے، وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ دین اس دنیا میں پھیلتا ہی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند رکھے، آمین۔